وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو، جھک جاؤ آدم کے سامنے، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف تعظیماً تھا؟ اور تعظیماً اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، جو ڈیوائن سپارک ہے، جو روح ربانی ہے، میری روح، اس کی ہے۔ اور نمبر دو، اس کی حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کائنات کی اس حکومت کے کارندے تو وہ ہیں۔ خلیفہ بنایا جا رہا انسان کو، جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا؟ دیکھیے میں جانا چاہتا ہوں، چوری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے، کتنے فزیکل فینومینا ہوں گے۔ میں چلنا چاہتا ہوں، میں زمین کو دھکیلتا ہوں، زمین مجھے دھکیلتی ہے، زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا؟ یہ پوری کائنات جو ہے، یہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فعل کرتے ہیں تو اس فعل کے پورے ہونے میں، اس کے ظہور میں نہ معلوم کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون کون سی فورسز آف دی نیچر ہیں جو ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور ان سب پر فرشتے مامور ہیں، ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے۔ اگر وہ تابع نہ ہوں تو خلافت کی کوئی معنی نہیں۔ خلافت دی گئی ہے، یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو، اس لیے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے، اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، تب اس کا کوئی ارادہ، وہ اچھا ہو یا برا، وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ گویا کہ سبارڈینیشن اس کے لیے سمبل کہ تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا۔